نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تماری اخاک ولا تمازحہ ولا تعدہ موعدا فتخلفہ۔ اللہ پاک کی کرم نوازی سے، اس کی رحمت سے آج کا جو ہمارا اس حلقے کا جو ٹاپک ہے، درس کا جو ٹاپک ہے وہ قطع کلامی کا اور دوسرے کی بات کو کاٹنا اور جھگڑا کرنا۔ آج کا جو یہ ہمارا احیاء العلوم سے یہ جو ہمارے دروس چل رہے ہیں، حسن الخلق کے گوشے، جو چھوٹے چھوٹے گوشے ہم لے رہے، تو آج کا یہ جو گوشہ جو رسول صلوات والسلام کے خلق سے ہمیں ملا، یہ ہے قطع کلامی کرنا، یعنی دوسروں کی بات کو کاٹنا اور جھگڑا کرنا۔ حدیث پاک میں اگلے صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابن عباس فرماتے کہ لا تماری اخا کا، میرے آقا نے فرمایا، اس حدیث کو حضرت ابن عباس روایت کرتے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی بات کو نہ کاٹا کرو، اور ولا تمازحہ، اور اس کے ساتھ ناشائستہ مذاق نہ کرو، ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو کہ بعد میں وعدہ خلافی کرنی پڑ جائے۔ تو اس کے اندر پہلا ادب جو سکھایا ہمیں، وہ یہی سکھایا کہ اپنے بھائی کی بات کو کاٹنا نہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کلام کرنے کی وہ اتنی صلاحیت اچھی نہیں ہوتی، کوئی اچھی صلاحیت نہیں ہوتی ان سے کلام کرنے کی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ایسی کوئی نشائستہ بات کہہ بیٹھے، کوئی بات ایسی کر بیٹھے، تو ان کی بات کو، ان کا مذاق نہیں اڑانا، بات کو کاٹنا نہیں اور ان کا مذاق نہیں اڑانا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو مکمل طور پہ دھیان کے ساتھ سننا ہے، دھیان کے ساتھ سننا ہے، اور دھیان کے ساتھ سنیں تاکہ اس کی بات کی طرف توجہ دی جا سکے اور اس کو محسوس ہو کہ یہ میری بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائی کی بات کو نہ کاٹو، وہ جس طرح کی بھی بات کر رہا ہے اس کی بات کو غور سے سن لو، اور نہ پھر اس کی بات کو، اگر تمہیں وہ بات نہیں اچھی لگی تو اس کا مذاق بھی نہ اڑاؤ، بلکہ حسن سلوک کے ساتھ، احسن طریقے سے کے ساتھ اس کے معاملے کو ڈیل کر لو، اس کو سمجھا دو۔ آگے فرمایا کہ اس کے ساتھ، کسی مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی نہ کرو۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ عنہ طبرانی المعجم الکبیر کے اندر روایت کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذرو المراء، کہ لوگوں اپنے بھائی کی بات کو کاٹنا چھوڑ دو، فَإِنَّهُ لَا تَفْهَمُ حِكْمَتُهُ، کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور تم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَا تُؤْمِنُ فِتْنَتَهُ، اور نہ اس کے فتنے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی رسول صلوات والسلام نے ہمیں وہ ادب سکھایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی، بہن بھائی یا کوئی بچہ آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہے تو آپ اس کی بات کو غور سے سنو، غور سے سنو،
اور غور سے سن کے پھر اس کے اوپر تدبر بھی کرو، غور و فکر بھی کرو، یہ نہیں کہ اس کی بات کو ایسے ہی چھوڑ دو، ایسے ہی چھوڑ دو۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ، بچے جو بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم سے چھوٹے جو بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کو ذرا غور سے نہیں سنتے، ہم ان کی بات کو لیتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمیں زیادہ اچھی سمجھ ہے، تو ہم ان بڑوں بچوں کی بات کو غور سے سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ تو اس پر میرے اگلے صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تفہم حکمت ہو، تم نہ اس کی بات کو سمجھ کر، اس کی بات کو نہ سمجھ کر تم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی بات کے اندر حکمت کیا ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے جو اپنی بات کو منوانا چاہتے، بچے کوئی ایسی بات کہنا چاہتے، لیکن بڑے ان کی بات کو لیتے ہی نہیں، غور سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر بہت بڑی جو نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تؤمن فتنتہ، کہ اس کی بات کو سمجھ کر تم فتنے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کہ اگر تم اس کی بات کو غور سے سن لو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی بات کو غور سے سن لو اور سن کے پھر اس پہ غور و فکر کر کے اس کا معاملے کو حل کر دو۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو پھر فتنے سے اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کتنے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے معاملات ہوتے کہ بعض اوقات بچے اپنی شادیوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے اپنے والدین کو سمجھانا چاہتے، لیکن والدین آگے سے بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ بچے کیا کرتے، وہ اپنی مرضیاں کر لیتے، پھر وہ بچے خود شادیاں کرتے، اپنی پسند کی شادیاں کر لیتے، کورٹ میریجز کر لیتے جا کے، پھر بچے اپنے جو نا معاملات کو خود حل کرتے ہیں، وہ چاہے سیدھے ہوں چاہے الٹے ہوں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ فتنے کی طرف بات جاتی، پھر والدین کو اور بڑوں کو بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر بچوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، اور بس اوقات بڑے بھی ایسا کر لیتے، وہ بھی سمجھا رہے ہوتے، وہ بھی اسی طرح کے معاملات کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹے ہیں وہ نہیں ان کی بات کو سن رہے ہوتے، تو وہاں بھی کوئی فتنہ ایسا رونما ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذر المراء، دوسروں کی بات کو کاٹنا چھوڑ دو، فَإِنَّهُ لَا تَفْهُمُ، کہ تم نہیں سمجھ سکتے حکمت ہو اس کی بات کو، بلا تؤمنو فتنت ہو، اور تم اگر سمجھ لو تو اس کے فتنے سے پھر محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ترک کر دے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ گھر بنا دیں گے، جنت کے اعلیٰ جو مقام پر اللہ اس کا گھر بنا دے۔ اور جو بندہ جھگڑا ترک کر دے تو اس کے لیے جنت کے جو باطل پر ہو، جو شخص یعنی کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، وہ باطل پر ہے، یعنی کہ وہ جو نا وہ جھگڑے پر ہے، اور وہ جھگڑے پہ ہونے کے باوجود بھی کسی کی کہنے پر وہ جھگڑے کو ترک کر دے، تو میرے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی بھی اتنی قدردانی فرماتے کہ جنت کے گرد و نواح میں اس کا اللہ پاک گھر بنا دیں گے۔ پھر ایک روایت کے اندر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے تو وہ صرف اس طرح گمراہ ہوتی ہے کہ ان کے لڑائی اور جھگڑوں میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو کہ جب اللہ پاک ہدایت کے بعد اگر کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جھگڑوں میں اور فسادات میں پڑ جاتے ہیں، اور اسی جھگڑوں کی وجہ سے وہ جو نا وہ ہدایت کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی مکمل حقیقت کو نہیں پا سکتا کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے،
دیکھو کتنی بڑی بات ہے میری بہنوں، میری سامعین، دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ حق پر بھی ہے، اور حق پر ہونے کے باوجود وہ اپنے جھگڑے کو ترک کر دے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے، یعنی اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کو کامل کرنے والی کیا چیز ہے کہ انسان جھگڑوں کو ترک کر دے۔ پھر ایک حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی میں 6 خصلتیں پائی جائیں گی نا، وہ حقیقی ایمان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، حقیقی ایمان، کامل ایمان اس کا ہو جاتا ہے۔ اور وہ 6 چیزیں میرے آقا نے فرمایا کہ سخت گرمیوں میں روزہ رکھنا، سخت گرمی کے دوران روزہ رکھنا، اور تلوار کے ساتھ دشمن خدا کا قتل کرنا، اور موسم کی شدت کے اندر، موسم سخت ہے، سرد موسم ہے یا گرم موسم ہے یا بارش والا موسم ہے، اس موسم کے اندر نماز پڑھنا، نماز میں جلدی کرنا، نماز کی ادائیگی کرنا۔ اور پھر میرے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں پر صبر کرنا، اور دشواری نہ چاہنے کے باوجود مکمل وضو کرنا، کہ دشواری بھی ہے، نہ دشواری جو نہ ہونے کے باوجود بھی، نہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ وضو کے اوپر پھر دوبارہ وضو کر لینا، وضو کرنا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو جو تقویت فراہم فرماتے۔ اور آگے فرمایا کہ سچا ہونے کے باوجود جھگڑا تر کرنا۔ یہ چیزیں میرے آقا نے فرمایا کہ جو یہ 6 چیزیں اگر کسی شخص کے اندر آ جائیں تو وہ حقیقی ایمان کے مزے کو پا لے گا، حقیقی ایمان کو پا لے گا۔ پھر حضرت زبیر بن عوام فرماتے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ میرے بیٹے، کہ قرآن مجید کے سلسلے میں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ قرآن مجید کے معاملے میں اگر تم ان کے ساتھ جھگڑا کرو، ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے نا، تو تم پر لازم ہے کہ سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا اہل اللہ، دیکھو یہ صحابی ہیں زبیر بن عوام، اپنے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو یہ فرما رہے کہ میرے بیٹے، لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، لوگوں کی باتوں کو کاٹو نہیں، جھگڑا نہیں کرو، بلکہ حضور کی سنت کو اپنا زندگی کا جو نا، زندگی کا جو نا، اپنی زندگی کا خلق بنا لو، تاکہ حضور کی سنت تمہاری زندگیوں کے اندر آتی چلی جائے اور تمہارا خلق سنورتا چلا جائے۔ پھر اہل اللہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ فرماتے کہ جو آدمی اپنے دین کو جھگڑوں کا نشانہ بناتا ہے وہ بہت زیادہ بدلتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی ایک بات کے اوپر متفق نہیں رہتا، وہ کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے۔ اور ایسا آدمی ثابت قدم اور مستقل مزاج، آپ فرماتے کہ ایسا آدمی ثابت قدم اور مستقل مزاج نہیں رہتا۔ پھر آپ فرماتے کہ حضرت مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا کرنے سے بچو لوگوں، کہ جھگڑا کرنے کا لمحہ عالم کی جہالت کا لمحہ ہوتا ہے، کہ جب کوئی شخص جھگڑا کر رہا ہوتا ہے تو وہ جھگڑا کرنے کا جو وقت ہوتا ہے علم والے کا، عالم کا، اس وقت جہالت کا لمحہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتے کہ حضرت مسلم ابن یسار فرماتے کہ جھگڑا کرنے کے وقت بچو اس وقت، کیونکہ اس وقت سے شیطان اس کی جو نا لغزش کی، اس کی اسے جھگڑا کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ اور کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت عطا فرما دے تو وہ صرف جھگڑے کے ذریعے ہی گمراہ ہوتی، تو اس لیے فرمایا کہ اپنے ماحول کو جھگڑوں سے بچاؤ، کسی کی بات کو نہ کاٹو، کسی کی بات کو ترجیح دو، کسی کی بات کو ترجیح دو، ترجیح دو گے تم جھگڑوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر تم ترجیح نہیں دو گے تم جھگڑوں کے اندر پڑ جاؤ گے۔ حضرت مالک ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جھگڑوں کا دین سے
قطن کوئی تعلق نہیں، قطن کوئی تعلق نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جھگڑا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور دلوں میں کینہ جو نا وہ ڈال دیتا ہے جھگڑا۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے کہ اگر میں اب جھگڑے کی حقیقت کو بیان کرتے، حضرت سفیان ثوری کہ جھگڑا شروع کس طرح ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے اگر میں ایک انار کے متعلق اپنے بھائی کی، ذرا غور سے میری سمجھ، ذرا غور سے اس بات کو سنیے گا کہ جھگڑے کی کیفیت شروع کیسے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے کہ انار کے متعلق اپنے بھائی کی مخالفت کروں کہ ایک انار ہو میرے پاس، میرے بھائی نے مجھے دیا ہو، کھانے کے لیے دیا ہو، اور وہ انار دے تو میں کہوں کہ میٹھا ہے، وہ کہے ترش ہے، ترش ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے کہ میں اتنی بات سے بھی، اس اختلاف سے بھی بچنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا بھی بات کہہ دوں، اتنا جملہ بھی میں کہہ دوں کسی کو کہ یہ انار کھٹا ہے، یہ ترش ہے انار، تو یا لازماً ممکن ہے کہ اس کو یہ بات، جس نے مجھے انار فراہم کیا ہے، کوئی چیز دی ہے، اگر میں اس کو ایسی کوئی بات کہہ دوں تو وہ کیا ہے، اس کے درمیان کوئی اس کو بری لگے، وہ جھگڑے کی یا تکرار کی، بحث کی جو علامت بن جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھو اہل اللہ جو اپنا محاسبہ کرتے تھے، تو وہ کتنی کتنی باتوں سے اپنا محاسبہ کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ آگے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بندے تیرے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتا رہے، تو تیرے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی بات۔ تو دیکھو اہل اللہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز سے بچاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رواہ طبرانی فی المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس کو حضرت ابی امامہ وہ جنا روایت فرماتے، امام باہلی رضی اللہ عنہ اس کو روایت فرماتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکفیر کلی لحارن رکعتان، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر جھگڑے کا کفارہ 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، کہ جب کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی بحث مباحثہ ہو جائے نا، تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے کے لیے، تھوڑی سی بھی کوئی بحث مباحثہ ہو جائے تو اس میں معافی مانگنے کے لیے 2 رکعت نفل ادا کر لیے جائیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور آنے والی زندگی میں اس سے تو مجھے بچا لے، اللہ تو مجھے معافی عطا کر دے اور آنے والی زندگی میں مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ تو آپ فرماتے کہ جو شخص اس طرح کر کے اپنا جو محاسبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو جھگڑوں سے اور ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور ان جھگڑوں کا اور ان چیزوں کا، یہ دیکھو جھگڑے شروع کیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں نا، بات کسی کو کاٹنے سے، کسی کی بات کو ترجیح نہ دینے سے۔ ہم نہیں دیتے، ہم بڑے ہونے کے ناطے کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، ہم سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، چھوٹوں کی بات کو ہم ترجیح نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم ترجیح نہیں دیتے۔ تو پھر اس کا جو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ فتنے کی طرف بات جاتی ہے، فتنے کی طرف بات جاتی ہے، اور جھگڑا فسادات گھروں کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جو آدمی کثرت سے جھوٹ بولتا ہے نا، تو اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، کثرت سے، یعنی کہ ہر بات ہے، جو بھی کوئی بات کرنی ہے اس بات کے اندر جھوٹ، یعنی کہ بات بھی کوئی کرنی ہے نا، تو بات کے اندر اگر کسی کو کوئی بات کر بھی رہے تو اس بات کو بنا کے ایسا پیش کیا جائے کہ اس کو بناتے بناتے بھی اس کے اندر جھوٹ آ جائے، جھوٹ آ جائے، یعنی کہ ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی بات کے اندر جھوٹ ہو، اور ویسے بھی بات جھوٹی ہو، ایک موقع پہ بندے کی بات جھوٹی ہوتی ہے اور ایک وقت یہ کہ بناوٹی ہوتی ہے،
کہ اس کے اندر جھوٹ داخل کر دیا جائے، بات بات کے اندر جھوٹ ہو۔ تو فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے حسن و جمال کو کم کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے جھگڑا کرتا رہتا ہے نا، کثرت سے جھگڑا کرتا رہتا ہے، اس سے بھی لڑ لیا، اس سے بھی لڑ لیا، اس سے بھی لڑ لیا، جھگڑ لیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت کم ہو جاتی، اس کی عزت کم ہو جاتی۔ اور پھر فرماتے کہ جس آدمی کے غم زیادہ ہو جائے اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، کہ جس آدمی کی زندگی کے اندر غم بڑھ جائے اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس آدمی کا خلق برا ہو جائے وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دیکھو میری بہنوں، آج ہم نے، میری سامعات، ہم نے اس خلق کو بھی لیا کہ جس کے ذریعے آج ہمارے ماحول، اس کو صحیح کرنے سے آج ہمارے ماحول درست رہ سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے ماحول کو اچھا کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے ماحول کو بھی اچھا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خصوصی طور پہ دھیان کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ دھیان کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے ہم اتنی زیادہ توجہ اس چیز کی طرف۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ہم کسی کا جھگڑا مٹانے والے بنے، نہ کہ جھگڑے کو بڑھانے والے بنے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سخت طبیعت ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات کو نہیں مانتے، نہ کسی کی بات کو غور سے سنتے۔ کیا ہوتا ہے، وہ بات جھگڑے اور فتنے کی طرف جاتی بڑھتے 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 وہ لڑائی جھگڑے کی بھی علامت بن جاتا ہے، اور پھر اس بندے کی اپنی عزت میں کمی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو دیکھو، آج کا جو ہمارا یہ جو حلقہ تھا، ذکر کا حلقہ تھا، اس ذکر کے حلقے کے اندر ہم نے بس یہی سیکھا کہ ہم دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں، دوسروں کو رسپیکٹ کر دینا سیکھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کو رسپیکٹ دے دیتا ہے اس کی اپنی عزت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو جھگڑا ترک کرنے کے لیے کسی سے صلح کر لے تو فرمایا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اللہ کے رب کی قسم کہ اللہ اس کی عزت کے اندر کبھی بھی کمی نہیں کریں گے۔ تو اللہ پاک واقعی اس کی عزت میں کبھی بھی کمی نہیں کریں گے، کیونکہ درگزر سے عظمت بڑھتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسے مولا تیرے محبوب نے فرمایا، ہمیں ایسی خلق والا بنا دے، ہمارے اخلاق سنوار دے اللہ، ہمارے خلق کو اچھا کر دے اور ہمارے احوال کو اللہ سنوار دے۔ وما علینا الا البلاغ۔